ناظرین، مسلمانوں کے لیے وہ سال بہت مشکل تھا۔ مکہ میں ان پر ظلم و ستم اس حد تک بڑھ گیا کہ جینا مشکل ہو گیا۔ آخرکار مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت مل گئی۔ حبشہ کے بارے میں بہت مشہور تھا کہ وہاں کا بادشاہ بہت انصاف پسند ہے اور وہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا۔ چنانچہ مسلمانوں کا پہلا قافلہ حبشہ روانہ ہوا۔ اس میں 12 مرد اور 4 عورتیں شامل تھیں، جن میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اہلیہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، حضرت لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلا گھرانہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی ہے۔ اسی دوران مکہ میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم کعبہ میں قریش کے سامنے سورہ نجم کی تلاوت فرمائی۔ قرآن کا لہجہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز اتنی پر اثر تھی کہ سننے والوں پر وجد طاری ہو گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری آیت پڑھی جس میں سجدے کا حکم ہے تو وہاں موجود تمام مسلمان اور کافر بے اختیار سجدے میں گر گئے۔ صرف عتبہ، ولید اور امیہ بن خلف نے تکبر کی وجہ سے سجدہ نہیں کیا بلکہ زمین سے مٹی اٹھا کر ماتھے پر لگا لی۔ روایات کے مطابق ان تینوں کے علاوہ باقی تمام سجدہ کرنے والے بعد میں مسلمان ہو گئے۔ جب حبشہ میں موجود مہاجرین تک یہ خبر پہنچی کہ مکہ کے تمام لوگ مسلمان ہو گئے ہیں تو وہ خوشی خوشی واپس مکہ آ گئے، لیکن یہاں آ کر معلوم ہوا کہ حالات پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو چکے ہیں۔ چنانچہ 6 نبوی کے شروع میں ایک بڑا قافلہ دوبارہ حبشہ روانہ ہوا جس میں 82 مرد اور 18 عورتیں تھیں۔ اس قافلے میں حضرت جعفر طیار بھی شامل تھے۔ قریش کو مسلمانوں کا وہاں سکون سے رہنا پسند نہ آیا، اس لیے انہوں نے عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ کو تحائف دے کر نجاشی بادشاہ کے پاس بھیجا تاکہ وہ مسلمانوں کو واپس مکہ لے آئیں۔ قریش کے نمائندوں نے نجاشی کے درباریوں کو رشوت دی اور بادشاہ سے کہا، ہمارے شہر کے کچھ نادان لڑکے اپنا دین چھوڑ کر یہاں بھاگ آئے ہیں، انہیں ہمارے حوالے کر دیں۔ نجاشی بادشاہ نے فوراً فیصلہ کرنے کے بجائے مسلمانوں کو دربار میں بلایا۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت جعفر طیار نے نمائندگی کی اور بادشاہ سے کہا کہ آپ ان مکہ والوں سے 3 سوال پوچھیں۔ کیا ہم ان کے غلام ہیں جو بھاگ کر آئے ہیں؟ کیا ہم نے کسی کا قتل کیا ہے جس کا بدلہ لینے یہ آئے ہیں؟ کیا ہم کسی کا مال چوری کر کے لے آئے ہیں؟ نجاشی بادشاہ نے عمرو بن عاص سے پوچھ گچھ کی تو انہوں نے تینوں باتوں کی نفی کی۔ پھر نجاشی نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ تمہارا نیا دین کیا ہے؟ حضرت جعفر نے انتہائی عقل و سمجھ والی موقع کی مناسبت سے کی گئی تقریر میں پرانے دور کی برائیوں کا نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنا کر بھیجے جانے، اسلام اور اس کے مہربانی والے طریقے، عقیدے توحید و رسالت و آخرت کا بہت ہی مکمل تعارف کرایا۔ پھر قریش کے خوفناک مظالم کی داستان سنائی۔ حضرت جعفر نے فرمایا، اے بادشاہ، ہم جاہلیت میں مبتلا تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، مرا ہوا جانور بھی کھا جاتے تھے، بے حیائی کے کام کرتے رہتے تھے، آپس کے تعلقات خراب رکھتے تھے، پڑوس کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے، ہم میں سے طاقتور کمزور کو دباتا اور کھاتا جا رہا تھا۔ ہم اسی حال میں تھے کہ اللہ نے اپنے کرم سے ہمارے پاس ہم ہی میں سے ایک رسول بھیجا جس کے اعلیٰ خاندان، سچائی، امانت داری اور پاک دامنی سے ہم اچھی طرح واقف تھے۔ اس پیغمبر نے ہمیں ایک اللہ کو ماننے، اس کی عبادت کرنے اور ان بتوں اور پتھروں سے الگ ہونے کا حکم دیا جنہیں ہم اور ہمارے بزرگ ایک مدت سے پوجتے چلے آ رہے تھے، اور اس نے ہمیں سچ بولنے، امانت داری، رشتہ داروں سے اچھا سلوک، پڑوس کے ساتھ اچھا سلوک اور تمام حرام کاموں اور خون خرابے سے بچنے کا حکم دیا۔ نیز ہمیں بے حیائیوں، جھوٹ بولنے، یتیم کے مال کو ناحق استعمال کرنے اور پاک دامن عورتوں پر جھوٹا الزام لگانے کے جرم سے منع فرما دیا، اور ہمیں تاکید کر دی کہ ہم صرف ایک خدا کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ چنانچہ ہم نے اس رسول کو سچا مانا، اس پر ایمان لے آئے، اس کی لائی ہوئی باتوں پر عمل کیا، ہم ایک خدا کے عبادت گزار بن گئے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہم نے چھوڑ دیا۔ اس کے نتیجے میں ہماری قوم ہم پر ٹوٹ پڑی، قوم کے لوگوں نے ہمیں طرح طرح کی سزائیں دی، ہمیں ہمارے دین سے ہٹا کر بتوں کی پوجا کی طرف لوٹانا اور اللہ کی عبادت سے دور کرنا چاہا، اور ہمیں مجبور کیا کہ ہم پرانے زمانے کی طرح گندے کاموں کو جائز سمجھیں۔ جب ظلم کی حد ہو گئی تو ہم آپ کے علاقے میں آ گئے، ہم نے دوسروں کے مقابلے میں آپ کو پسند کیا، ہم نے آپ کے پڑوس میں رہنا پسند کیا، ہمیں پوری امید ہے کہ آپ کے دربار میں ہم پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ یہ داستان سننے کے بعد نجاشی نے کہا،
کیا تم کو قرآن کا کچھ حصہ یاد ہے؟ یاد ہو تو سناؤ۔ اس پر حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ مریم کی شروع کی آیات سنائی۔ نجاشی سنتا رہا اور روتا رہا، اس کے پادری بھی غم زدہ ہو گئے۔ روایتوں میں ہے نجاشی بھی رویا اور اس کے پادری بھی رو پڑے، یہاں تک کہ ان کی داڑھیاں بھیگ گئیں۔ پھر غایت تاثر سے نجاشی نے کہا، خدا کی قسم یہ کلام اور حضرت عیسیٰ کا لایا ہوا کلام دونوں کا نکلنے کا راستہ ایک معلوم ہوتا ہے۔ اے قریش کے نمائندوں، تم واپس جاؤ، خدا کی قسم میں ان مظلوموں کو تمہارے حوالے کبھی نہیں کروں گا۔ ناظرین، اگر ایسی ہی ویڈیوز آپ کو پسند ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔